الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بعض اوقات ہم نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر وہ نعمتیں نظر آ نہیں رہی ہوتی، ہمیں صرف وہ چیز نظر آتی ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمیں اکثر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، بڑی گاڑی، بڑا گھر، اعلیٰ مقام، یا کوئی ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو۔ لیکن کبھی ہم نے ان چیزوں پر بھی نظر ڈالی ہے جو کہ ہمارے پاس ہیں۔ تم صحت مند ہو، تم ٹھیک ٹھاک ہو، تم چل پھر سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو، تم سن سکتے ہو، تم کھا پی سکتے ہو، تم چکھ سکتے ہو، تم اپنوں پیاروں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہو۔ یہ سب تمہارے لیے معمولی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے لیے یہ ہڈن بلیسنگ کسی خواب سے کم نہیں ہے۔ تمہارے سادہ سے کھانے کو کوئی بہت کچھ سمجھتا ہے، کوئی ترستا ہے، تمہارے چھوٹے سے کمرے کو کوئی اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے۔ تمہارے ماں باپ، تمہارا سکون، تمہارا وقت، یہ کسی کی نامکمل زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جو اسے آج تک نہ ملا مگر وہ تجھے ملا۔ تو جو تمہیں ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے کہ الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ دل سے بھی ماننا ہے کہ یا اللہ جو تو نے دیا ہے بے حد دیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ شکر ادا کرنے والے کو مزید عطا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تجھے اور دوں گا۔ اور جو ناشکری کرتے ہیں اللہ پھر ان سے وہ چیزیں بھی چھین لیتا ہے جو ظاہر میں بہت کچھ لگتا ہے۔ تو آج اسی لمحے آنکھیں بند کریں اور صرف یہ سوچے کہ میرے پاس ہے کیا، تو تم پاؤ گے کہ تم غریب نہیں ہو، بس مصروف ہو، شکر سے غافل ہو۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر روزمرہ کی مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تھک ہار کر کہتے ہیں کہ اب کچھ خاص باقی نہیں رہا، اب زندگی بورنگ سی محسوس ہوتی ہے، بور ہو رہے ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا ہے، کسی ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہوئے شخص پر کبھی نظر دوڑائی ہے کہ وہ آپ کی ایک عام سی صبح کے لیے ترس رہا ہے؟ جس کی پاؤں نہیں ہے وہ صرف چلنے کے احساس کے لیے روزانہ دعائیں کرتا ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ تمہارے ایک منظر کے دیدار کو زندگی بھر کی نعمت سمجھتا ہے۔ جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ تمہارے ناراض لمحے کے پیچھے محبت کی تلاش کرتا ہے۔ تمہاری زندگی کی جو چیزیں تمہیں بورنگ لگتی ہیں وہی کسی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو نہیں ملا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں جو ہر دن نیا اور روزانہ بن مانگے عطا ہو رہا ہے۔ زندگی کا ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر لمحہ، یہ سب تحفے ہیں، نہ کہ ہمارا حق۔ شکوہ کرنے سے پہلے شکر کی عادت ڈالیں، اور جب تم کہو کہ یا اللہ جو دیا ہے وہ بہت ہے، بہت کچھ دیا ہے، تو رب کہے گا کہ میرے بندے اب دیکھ میں تجھے کتنا اور عطا کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ پرفیکٹ ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ زندگی میں سب کچھ مکمل ہو، ایسا نہیں ہوتا، مگر شکر گزار ہونا اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب زندگی بورنگ لگے، بے مزہ لگے، بے رنگ لگے، تو اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو یاد رکھیں، انہیں گنیں، اپنی بلیسنگز کو گنیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس کی دعاؤں کی فہرست کوئی اور لکھ رہا ہے۔ ہم روزانہ زندگی گزار رہے ہیں جیسے کوئی عام سا سفر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک معجزے کے اندر جی رہے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ کی سانسیں خود کار چل رہی ہیں بغیر کسی مشین کے، لاکھوں بار دل دھڑک چکا ہے بغیر کسی وقفے کے۔ تم سوتے ہو، تم جاگتے ہو، مگر تم نے کبھی غور کیا یہ کیسے ہوا؟ ہم سب نعمتوں کی بارش میں ہیں، مگر ہماری نظر صرف ایک چیز پر ڈلتی ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ناکام ہو گئے ہو کسی کی نگاہ میں، مگر تم ہیرو ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، مگر تم کسی کے لیے بہت کچھ ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، مگر تم کسی کے لیے بہت کچھ ہو۔
اس لیے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح، اگر یہ سب کچھ چھن جائے تو سمجھ آئے گا جو تمہیں عام سا لگتا تھا وہ کسی کے لیے بہت خاص تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو بس اس چیز پر نظر رکھو جو ہے، نہ کہ اس پر جو نہیں ہے، تب ہی آپ کی زندگی کمی سے نکل کر کامیابی کی طرف بڑھے گی۔